الدين الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاذر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والهجج الدمية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والعيبة الإلهية أهني بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصلاة اللهم صل على شکر گزار ہیں خالق کائنات کے کہ پروردگار عالم نے دنیا کے ڈھیر سے اٹھا کر فرش عزا پہ بٹھا دیا. سعادت مند ہے وہ قوم جو دنیا والوں کو بتاتی ہے کہ دنیا پست ان کے لیے ہے جن کا تعلق پست چیزوں سے ہے. جن کا تعلق بلند چیزوں سے ہے ان کے لیے دنیا پست نہیں ہے، ان کے لیے دنیا عالی ہے. اور کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اگر ایک چیز پست بھی ہے جسے آپ نجس کہتے ہیں، اگر وہ نجس اور پست چیز عالی گھرانے سے تعلق جوڑ لے تو اللہ اسے جنت لے جاتا ہے. توجہ یہاں رکھیے. اگر ایک چیز پست ہے اور نجس ہے مگر عالی گھرانے سے تعلق جوڑ لے تو اللہ اسے جنت لے جاتا ہے. جو نہیں پہنچے ان کے لیے وضاحت کر رہا ہوں. اصحاب کہف کا کتا، ایک کتا مگر چونکہ اصحاب کہف کے ساتھ مل گیا تو اللہ نے کہا ہم اسے جنت بھیجیں گے. پتہ چلا چاہے کتا ہی کیوں نہ ہو، پتہ چلا چاہے کتا ہی کیوں نہ ہو، اگر لائق اور اہل در سے جڑ جائے اللہ اسے جنتیوں میں شمار کر لیتا ہے. اور انسان چاہے کتنا ہی عالی کیوں نہ ہو اگر وہ نالائقوں کے ساتھ جڑ جائے. آپ بھول گئے بلعم بغورا. بلعم بغورا کون تھا؟ بلعم بغورا حضرت موسیٰ کے زمانے کا عالم تھا، زاہد تھا. اتنا اس کے پاس اثر تھا کہ کوئی مریض آتا اس کو کہتا اور وہ دعا کرتا اسے شفا مل جاتی. یعنی اللہ نے اس کی دعا میں اثر رکھا تھا. جب تک حضرت موسیٰ سے رابطے میں تھا تب تک دعا میں اثر بھی تھا، اس میں اعظم بھی کام کر رہا تھا. پتہ چلا اس میں
تب تک کام کرتا ہے جب تک انسان ولی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسم اعظم تب تک کام کرتا ہے جب تک انسان ولی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا کہا فرعون نے؟ تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ہم تمہیں پیسے دیں گے، ہم تمہیں دولت دیں گے، ہم تمہیں مقام دیں گے، ہم تمہیں جاہ و جلال دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دو۔ سوچتا رہا پوری رات، اور صبح کو اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے موسیٰ کے پاس نہیں جانا، مجھے فرعون سے مال لینا ہے، مجھے فرعون سے دولت لینی ہے، مجھے فرعون سے جاہ و حشم لینا ہے۔ جس گدھے پر یہ سوار ہو کر جا رہا تھا اور جس گدھے پر سواری اختیار کرتا تھا، کل تک گدھا اس کی اطاعت میں تھا، کل تک گدھا اس کی تابع داری میں تھا۔ جیسے ہی اس نے فرعون کا ساتھ دیا اور موسیٰ کے خلاف جانے لگا، گدھا آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ پتہ چلا گدھے کو بھی پتہ ہے، پتہ چلا گدھے کو بھی پتہ ہے کس کا ساتھ دینا ہے، کس کا ساتھ چھوڑنا ہے۔ وہ لوگ تو گدھے سے گئے گزرے ہوئے جو نبی کا ساتھ نہیں دیتے۔ اب دور نہ جائیے، خود بلعم بعورہ اسم اعظم ہوتے ہوئے گدھے پہ سوار ہو رہا ہے، گدھا ساتھ نہیں دے رہا۔ کیوں؟ گویا کہ گدھا اسے بتا رہا ہے، گرچہ تو انسان ہے، میں گدھا ہوں۔ گدھا ہوتے ہوئے پتا ہے فرعون کا ساتھ دینا ہے یا موسیٰ کا ساتھ دینا ہے، فرعون کا ساتھ دینا ہے یا موسیٰ کا ساتھ دینا ہے۔ اگر موسیٰ کا ساتھ دو تو میں تیری تابع داری کروں گا، اگر موسیٰ کو چھوڑ دو گے تو میں بھی تمہیں چھوڑ دوں گا۔ گویا گدھے نے بتایا بھلی اس میں اعظم ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے ولی کا ساتھ نہ دے تو گدھا بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور گدھا اسے پیغام دیتا ہے، اگر اللہ کے ولی کا ساتھ نہیں دیتے تو گدھے سے بھی گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ گدھا گدھا ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے حضرت عزیز عزیر کا واقعہ، حضرت عزیز جن پہ نیند غالب آ گئی تھی، 100 سال تک سوتے رہے، گدھا بھی ان کے ساتھ سوتا رہا، مگر جب اٹھے نبی تھا، گدھا گدھا تھا، پتا چلا بھلی نبی کے ساتھ ہو، پتا چلا بھلی نبی کے ساتھ ہو، وہ اپنی اصلیت کو نہیں بھولتا۔ بھائی بھول گئے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو رسیاں ان کے ہاتھوں سے باندھی گئی، جب آگ میں ڈالا گیا تو
اور کہوں کہ مجھ سے محبت کر، یہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے سردار نبی نے، میرے آقا نے یہ جملہ کہا تھا، یا علی حلالی تجھ سے نفرت کر نہیں سکتا، حرامی تجھ سے محبت کر نہیں سکتا۔ آپ نے اس کو فضائل کے باب میں سنا، گویا مولا یہ بتا رہے ہیں اگر علی والا بننا ہے تو اپنے سماج کو اتنا پاکیزہ بناؤ۔ دوسرا جملہ، یعنی جہاں جہاں علی کے چاہنے والے نظر آئے سمجھ لو یہاں غیرت بھی ہے، حمیت بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے۔ جہاں علی والے زیادہ ہیں وہاں معاشرہ طاہر زیادہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ کہ یہ اہل البیت وہ عظیم ہستیاں ہیں، جو ان کے ساتھ جڑ جائے وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ دنیا پست اس کے لیے ہے۔ اصحاب کہف کا کتا اصحاب سے مل جائے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے، اور یہ بلعم بعور اسم اعظم رکھتے ہوئے اگر نبی سے تعلق توڑ لے، ولی سے تعلق توڑ لے تو اس کا اسم اعظم کوئی اثر نہیں کرتا، اس کا گدھا اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ گویا کہ اسے بتاتا ہے اگر عالی کرداروں کے ساتھ جڑ جاؤ تو تم عالی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص مولا کائنات کے پاس آتا ہے اور آؤ فریاد کرتا ہے، مولا آج دنیا نے میرے ساتھ برا کیا۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا دنیا کسی کے ساتھ برا نہیں کرتی، دنیا بری نہیں ہوتی۔ کہا مولا آج تک تو آپ سے دنیا کی برائی سنتے ہوئے آئے۔ مولا نے کہا تو میرا کلام نہ سمجھا تو اس میں میرا قصور تھوڑی ہے۔ جو قوم علی کے بولنے کو نہ سمجھ سکے، جو قوم علی کی خاموشی کو نہ سمجھ سکے، اسے علی اور کیا کہیں؟ مولا کائنات نے یہی کہا خاموش رہتا ہوں تو کہتے ہیں موت سے ڈرتا ہے، بولتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اسے دنیا کی لعنت ہے۔ جو قوم نہ علی کی خاموشی کو سمجھ سکے نہ علی کے بولنے کو سمجھ سکے، اس قوم کا مقدر در بدر ہونا لکھنا ہوتا ہے۔ وہ در بدر ہوتی ہے قوم جو علی کے کلام کو نہ سمجھے، علی کی خاموشی کو نہ سمجھے۔ مولا کائنات نے کہا تو غلط سمجھا، اگر یہ دنیا بری ہوتی تو اللہ ہمیں اس دنیا میں نہ بھیجتا۔ اس دنیا کے اچھے ہونے کے لیے اور کیا بہترین دلیل ہے کہ اللہ نے ہمیں اس میں بھیجا جہاں علی آئے۔ کیا وہ دنیا بری ہو سکتی ہے جہاں حسن و حسین آئے؟ کیا وہ دنیا بری ہو سکتی ہے؟ مولا کائنات نے کہا نہ صرف اتنا بلکہ اللہ نے جتنے اپنے انبیاء بھیجے سارے اس دنیا میں بھیجے۔ اللہ نے اپنی کتابیں اس دنیا میں بھیجی، اور پھر مولا کائنات نے مزید کہا اگر یہ دنیا یہ زمین اچھی نہ ہوتی تو انبیاء کے مر جانے کے بعد اللہ ان کے جسدوں کو بلند کرتا، یعنی یہیں پر قبریں بنوا کر بتایا دنیا بری نہیں ہے۔ کہا پھر مولا کیا برا ہے؟ کہا تمہاری خواہشیں بری ہیں، تمہاری نفسانی خواہشیں بری ہیں، تمہاری سوچیں بری ہیں۔ اگر تم اپنے آپ کو پست سے جوڑو تو تم پست ہو، اگر درے زہرا سے جوڑو تو سلمان ہو۔ یہ تو مقدر کی بات ہے نا، کون کون اپنے آپ کو درے زہرا سے جوڑتا ہے؟ کون کون اس در پر آ کر اظہار کرتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں؟ اور انہوں نے دنیا والوں کو بتایا کہ اگر تم ہم سے محبت کرو گے تو تمہیں فلاح ملے گی۔ اسی لیے رسول خدا نے یہ جملہ کہا، اور اس آیت کی تفسیر میں یہ جملہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اللہ سے عہد کو اگر پورا کیا ہے یا 5 نے کیا ہے یا 14 نے کیا ہے، اور جو ان کے سائے میں آیا اللہ نے اسے عزیز بنا دیا، برتر بنا دیا۔ دنیا
چاہتے ہوئے بھی، جملہ لے لیجئے، جملہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ذکر کو مٹا نہیں سکتی۔ علی کا ذکر تو اپنی جگہ پر، تم علی کے نوکر کا ذکر نہیں مٹا سکتے۔ علی کا ذکر تو اپنی جگہ پر، تم علی کے نوکر کا ذکر نہیں مٹا سکتے۔ کہنے والے نے یہ جملہ کہا، علی کی ذات بھی معجزہ، علی کا ذکر بھی معجزہ، پنجتن پاک کی ذات بھی معجزہ، ان کا ذکر بھی معجزہ۔ توجہ رکھیے، اللہ نے تمام انبیاء کے معجزوں کا ذکر کیا ہے، اثر نہیں رکھا۔ کیا مطلب؟ ہر نبی کے معجزے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے معجزے کا ذکر کیا ہے؟ اردو کو کیا کوئی ایسا ہے زندہ آدمی جو کہ حضرت عیسیٰ نے مجھے زندہ کیا ہے؟ یعنی حضرت عیسیٰ کے معجزے کا ذکر ہے، اثر۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ کیا ہے؟ عصا سے پانی کو جدا کرنا، عصا کے ذریعے پتھر کو توڑنا، عصا کے ذریعے نور کو جاری کرنا، عصا کے ذریعے سانپ اجزا منتقل کرنا، بنانا۔ یہ ذکر ہے، اثر موجود۔ اللہ نے تمام نبیوں کے معجزے کا ذکر رکھا ہے، اثر نہیں۔ مگر دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے معجزے کا ذکر بھی ہے، اثر بھی ہے۔ ایک نبی ہے، ایک ولی ہے، ایک محمد ہے، ایک علی ہے۔ بولتے ہیں ایک محمد ہے، ایک علی ہے۔ محمد کے معجزے کو قرآن کہتے ہیں، محمد کے معجزے کو قرآن کہتے ہیں، ذکر بھی ہے، اثر بھی ہے۔ علی کے معجزے کو کعبے کی دیوار میں نشان کہتے ہیں، اثر بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ اثر بھی ہے، ذکر بھی۔ اور مزے کی بات دیکھیں، حاجی کا طواف شروع ہی اس جگہ سے ہوتا ہے جہاں سے فاطمہ بنت اسد گئی تھی، جہاں سے فاطمہ بنت اسد گئی تھی۔ پروردگار یہ یہاں سے حج شروع کیوں کروا رہا ہے، یہاں سے طواف شروع کیوں کروا رہا ہے؟ کہا اس لیے اگر علی کو چھوڑ کر طواف کرو گے تو چکر تو ہوں گے، چکر تو ہوں گے، طواف نہیں۔ طواف تب طواف ہے جب اس قبلے کے ساتھ دل کے قبلے کو ساتھ میں رکھو۔ اگر علی کو چھوڑ دیا تو تمام عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ نے ان کے ذکر کو بھی رکھا، ان کے اثر کو بھی رکھا، اور بتایا اگر ان کے ساتھ جڑے رہو تو پروردگار تمہیں بلندی عطا کرے گا۔ علی کا ذکر تو اپنی جگہ پر، اسی لیے کہنے والے نے یہ جملہ کا شعر ہے نہج البلاغہ نے، دنیا یاد رکھو صرف علی کی ذات ہی معجزہ نہیں بلکہ علی کا ذکر بھی معجزہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ کہا وہ کیسے؟ کہا علی کا ذکر نبی نے بھی چھپایا، اپنوں نے بھی چھپایا، غیروں نے بھی چھپایا۔ نبی نے چھپایا اس لیے کہ یا علی اگر تمہاری فضیلتوں کو بیان کروں تو یہ عیسیٰ کی طرح تمہیں خدا نہ بنا لے۔ اسے اللہ کا بیٹا بنایا تھا، یہ کم بات ہے، مگر اسے تو ڈائریکٹ خدا بنا لیا، ڈائریکٹ اللہ بنا لیا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے علی کو اللہ بنا لیا، کیونکہ علی کو سمجھتے نہیں تھے۔ اگر علی کو سمجھتے تو سمجھ جاتے یہ وہی علی ہے جو کہتا ہے الہی کفا بعزت ان اکون لک عبدا۔ یہ وہی علی ہے جو سجدے میں جاتا ہے تو اپنے لیے افتخار کرتا ہے۔ اپنوں نے چھپایا اس لیے تاکہ علی کے نام پر قتل نہ ہو جائے، تقیے میں تھے۔ غیروں نے چھپایا کس لیے؟ حسد کی وجہ سے، چاہتے تھے فضائل علی آگے نہ بڑھے۔ نبی نے چھپائے، اپنوں نے چھپائے،
غیروں نے چھپائے. کہا جس کے اتنے فضائل چھپانے کے باوجود بھی ہر زبان پہ فضائل ہوں، اس کے ذکر کو معجزہ کہتے ہیں. اس کے ذکر کو معجزہ کہتے ہیں. دنیا والوں نے نام علی کو مٹانا چاہا. میثاق یہ درخت ہے، اس پہ تمہیں سولی دی جائے گی. مولا جرم کیا ہے؟ مولا جرم کیا ہے؟ میثاق تمہارا جرم میرا نام لینا ہے. کہا مولا پہلے کم لیتا تھا، اب زیادہ لوں گا. پتا چلا یہ نام ہی ایسا ہے، اگر یہ نام لو تو موت بھی مزہ دیتی ہے. جملہ کہوں، جس کے نام سے موت بھی مر جائے اسے علی کہتے ہیں. اب توجہ کیجیے گا، یہ باپ کا نام ہے، یہ حسین کا نام ہے. تمہیں یزید کے نام پر اتنے جینے کے لیے نہیں ملیں گے جتنے حسین کے نام پر مرنے کے لیے. کیا کسی ماں نے کہا بیٹا جلوس میں نہ جانا، ماتم میں نہ جانا، عزاداری میں نہ جانا، مجلس میں نہ جانا، دہشت گردی کا خطرہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے؟ ارے ماں تیار کر کے بھیج کے بتاتی ہے ہم کربلا والوں کو ماننے والے ہیں. نہ کل ڈرے تھے نہ آج ڈریں گے. کل کے یزید کو حسین کے وجود سے خطرہ تھا، آج یزید کے بیٹوں کو حسین کے ذکر سے خطرہ. زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد. یاد رکھنا، تم یزید کے متعلق اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہو. کہتے ہیں ماتم نہیں کرو، مجلس نہیں کرو، لعنت نہیں کرو. تم ہی کہتے ہو نا کہ کربلا میں مارنے والے شیعہ لوگ تھے. چلو مان لیتے شیعہ لوگ تھے، آؤ ہم بھی لعنت کرتے ہیں. تم بھی لعنت کرو، ہم لعنت کرتے جاتے ہیں. صرف لعنت نہیں کریں گے، چہرے بھی پڑھتے جائیں گے. جس کے چہرے بدلتے جائیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کون یزیدی ہے کون حسینی. زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد. ہم نے تو کہہ دیا ہم ان پہ لعنت کرتے ہیں. تم بھی کہو اگر تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. لعنت نہ کرنا بتا رہا ہے، دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ آسانی کے ساتھ ہم سے پہلے تم لعنت کرتے. یہ لعنت نہ کرنا، تبھی تو کہنے والے نے کہا اگر یزید کا دفاع نہیں کرو گے تو اس کے باپ کا دفاع نہیں کر پاؤ گے. ہم نے کہا دنیا کا قانون یہی ہے، جب اینسی کٹوانے جاتے ہیں تو فقط مجرم کا نام نہیں ہوتا، مجرم کا نام نہیں ہوتا. فلاں بیٹا فلاں کا، بھائی باپ کا کیا کام ہے؟ کہا جب تک باپ کا پتہ نہ چلے، جب تک باپ کا پتہ نہ چلے تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اتنا بڑا مجرم ہوا کیسے؟ یا یزید کا باپ بدل لو. نام لے کر لعنت نہیں کرو. یزید نے جو کارنامہ کیا ہم لعنت کرتے ہیں. پتا چلا تمہیں تکلیف ہوتی ہے یزید پر ہم لعنت کرتے ہیں، تمہیں تکلیف ہوتی ہے. پتا چلا تمہاری رشتہ داری ہے ہماری نہیں. شمر پہ لعنت. قول احمد کو ہمیشہ نکارا تو نے، قول احمد کو ہمیشہ نکارا تو نے، دیا کربل میں ظالم کو سہارا تو نے، اور شاہ کے قاتل پر تبرات تجھے برا لگتا ہے. اس سے ثابت ہے کہ شبیر کو مارا تو نے. یہ کہتے ہیں شبیر کے ماتم پہ گریا کرتے ہیں.
ان کو ہمارے رونے پہ تعجب ہے، ہمیں تو اپنے اوپر تعجب ہے کہ ہم شبیر کا ذکر کر کے مر کیوں نہیں جاتے۔ تمہیں کیا معلوم کہ شبیر کے ساتھ کیا ہوا؟ تمہیں کیا معلوم کہ حسین کے ساتھ کیا ہوا؟ تمہیں کیا معلوم زہرا کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ آج ہم لعنت کر کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں، اے دنیا والوں، اگر تمہارا یزید کے ساتھ تعلق نہیں ہے، خدا کی قسم لعنت اتنا مضبوط ذریعہ ہے اپنے اور غیر کو سمجھنے کا۔ بھائی کربلا کے بعد تو ہم فرقوں کو نہیں مانتے، ہمارے نزدیک دو فرقے، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے، اور پتہ کیسے چلتا ہے؟ ہم لعنت کرتے ہیں، پتہ ہے یہ حسینی اور یزیدی میں فرق کیا ہے؟ اس یزیدی ہر ایک کے لیے کہتا ہو اس کو قبول کرو، اس کو قبول کرو، اس کو قبول کرو، ٹھیک ہے؟ یہ شیطان سے دو قدم آگے ہے، شیطان سے دو قدم، شیطان نے کہا میں آدم کو نہیں مانوں گا، مگر یہ شیطان سے اتنا دو قدم آگے ہے، کہتا ہے کہ شیطان کے استاد کو بھی مانوں گا، کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ شیطان کے باپ کو بھی مانوں گا، آدم کو بھی مانوں گا، شیطان کو بھی مانوں گا۔ اول سے یہ ہم تو اس کو بھی مانیں گے، اس کو بھی مانیں گے، اس کو بھی مانیں گے، اس کو بھی مانیں گے۔ کہا اگر اس طرف جاؤ گے تو تمہیں حق اور باطل سمجھ میں نہیں آئے گا، آؤ حسینی بن جاؤ۔ جیسے ہی تم لعنت کرو گے، جیسے ہی تم لعنت کرو گے، لعنت گالی کا نام نہیں ہے میرے دوستو، اگر گالی ہوتی تو اللہ لعنت نہ کرتا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اور آخر میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ پتہ چلا لعنت اللہ کی سنت ہے، نہ صرف یہ بلکہ اللہ نے واضح کہہ دیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو رنجیدہ کرے، اذیت دے، تکلیف دے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب مجھے ایمان سے بتاؤ، حسین کو قتل کرنے والا کیا اللہ کو ایذا دینے والا نہیں ہے، تکلیف دینے والا نہیں ہے؟ آج بھی تم یزید کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہو، مجھے کہنے کی اجازت دینا، اور جب حسین کے لشکر میں آیا تھا کیا حر نے نمازیں بدلی تھی یا امام بدلا تھا؟ توجہ، حر نے نمازیں نہیں بدلی تھی، عبادت نہیں بدلی تھی، عبادت وہی تھی، امام بدلا تھا۔ تم بھی اپنی عبادتیں رکھو، مگر جب تک حسین کے لشکر میں نہیں آتے تب تک حر بننے والے حر تب بنو گے جب حسین کے لشکر میں آتے۔ تشیع شیعہ کی پہلی پہچان تبلا سے پہلے تبرہ۔ رسول خدا نے کیا کہا تھا؟ کوہ باران پہ کھڑے ہو کر قولو لا، پہلے انکار کرو پھر خدا کو مانو، پہلے یزیدیت کا انکار کرو پھر حسین کو مانو، اس کو بھی مانیں گے، اس کو بھی مانیں گے، اس کو بھی مانیں گے، اس سے بڑھ کر کوئی منافقت ہے نہیں۔ ہم لعنت کر کے نفاق اور ایمان کو جدا کر دیتے ہیں۔ جہاں پر منافقت اور ایمان جدا ہو وہاں یہ کام لعنت کرتی ہے کوئی اور چیز۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کل کے یزید کو حسین سے خطرہ تھا، آج کے یزید کو اور آج کے یزید کے بچوں کو حسین کے ذکر سے خطرہ۔ ایمان سے بتانا، کہتے ماتم بدعت، نوحہ بدعت، مجلس میں جانا بدعت۔ کیا اس مولوی نے کبھی تمہیں کہا گانا سننا بدعت، سینما بدعت؟ اگر اتنی تبلیغ تم وہاں کرتے تو آج اتنی برائی نہ ہوتی۔ ماشاءاللہ۔ وہاں پہ یہ نہیں بولتا، وہاں پہ یہ نہیں کہتا یہ بدعت ہے، وہاں پہ یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، وہاں پر یہ نہیں کہتا کہ ان کو بند کرو، بس
حسینیت کے نام کو بند کرنے پر زور، اسی لیے رسول مباہلہ میں ان صادقوں کو لا رہے ہیں اور زمانے میں فیصلہ کر رہے ہیں، کبھی بھی کہیں بھی کسی زمانے میں کوئی بھی ان کے مقابلے میں آئے لعنت کرتے ہوئے جھجکنا نہیں، جو بھی ان کے مقابلے میں۔ اب ایک جملہ، یا رسول اللہ ان کو اپنے ساتھ لا رہے ہیں، یعنی کیا؟ کہا ان کو ساتھ لانے کی وجہ یہ ہے ہم 5 ہیں تو میری 5 صفتوں میں یہ لوگ شامل ہیں، رسول کی 5 صفتوں میں یہ ہستیاں شامل ہیں، تبھی ان کو ساتھ لے رہے ہیں، کسی اور میں یہ صفات موجود نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کون سی صفت ہے؟ کہا پہلی صفت طہارت ہے۔ کل یہی بات ہوئی نا کہ جہاں اجازت لینی چاہیے وہاں لیتے نہیں، جہاں نہیں لینی چاہیے وہاں پر لیتے ہیں۔ جب آیت تطہیر نازل ہو رہی تھی تو اجازت لے کر گئے نا، یہ بتانے کے لیے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں، خدا کی مرضی سے چادر میں آئے ہیں۔ طہارت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ، یعنی رسول کے ساتھ طہارت میں شریک ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ رسول خدا کے ساتھ طہارت میں شریک ہے، اس کی دلیل دیکھیے، کوئی بھی چیز جب طاہر ہونے کا علم حاصل ہونا ہو تو اس کے 3 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے؟ 3۔ ایک، آپ کو خود معلوم ہو یہ طاہر ہے، ماشاءاللہ، اگر آپ کو معلوم نہیں تو جس کے تصرف میں یہ چیز ہے وہ بولے یہ طاہر ہے، یا تو عادل لوگ گواہی دیں کہ یہ طاہر ہے۔ اللہ نے علی کو کعبے میں لا کر گواہی دی، مالک میں ہوں۔ بھائی جس کے تصرف میں چیز ہے وہ بتائے گا یہ طاہر ہے۔ اللہ نے علی کو کعبے میں پیدا کر کے بتایا، جیسے نبی طاہر ویسے علی طاہر۔ صرف اتنی بات نہیں تھی بلکہ جبرائیل کے ذریعے سے حدیث قصہ کے وقت یہ جملہ کہلوا کر بھیجا، میرے حبیب کو جا کر کہو اللہ تم پر درود و سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے اے اہل بیت نبوت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ تو گواہ ملا لیے، ایک نبی ایک جبرائیل، جس کی طہارتوں کو نبی اور جبرائیل بیان کرے وہ اہل بیت ہے۔ یعنی طہارت میں نبی کے شریک۔ نمبر 2، درود میں رسول خدا نے کیا کہا؟ اے میرے صحابیوں، لا تصلوا علی البدر۔ ابتر کا اسم مصغر ہے بدرہ، جیسے اکبر سے کبرا، ابتر سے بدرہ۔ اے میرے صحابیوں، مجھ پر تم کٹی صلوات نہ پڑھو۔ کیا سماعت فرما رہا ہے؟ مجھ پر تم کٹی نسل کٹی صلوات نہ پڑھو۔ یا رسول اللہ وہ کون سی تم کٹی صلوات ہے؟ کہا صلوات میں اگر آل کو شامل نہ کرو تو وہ تم کٹی صلوات ہے، نسل کٹی صلوات ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہو آج سے محبت بھی ہے اور آل کو شامل بھی نہیں کرتے، عمل سے کہتے ہو ہے بھی نہیں بھی۔ رسول یہ کہہ رہے ہیں جب بھی درود بھیجو تو آل کے ساتھ بھیجو، اور جب درود بھیجو اللہ کو وہی درود پسند ہے جو میری آل کے ساتھ ہو، اگر بغیر آل کے ہو تو اللہ وہ درود پسند نہیں کرتا، بلکہ درود بھیجنے والے پر درود
درود کے بجائے لعنت آ جاتی ہے. بے شک بے شک. لعنت کن پر ہے؟ جو اہل بیت. تو طہارت، درود. نمبر 3 سلام. جیسے نبی پر سلام ویسے آل نبی پر سلام. اسی لیے ہم انہیں رضی اللہ نہیں کہتے، رضی اللہ اور ہیں، علیہ السلام. رضی اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ رضی اللہ کا ترجمہ ہے امید یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو. توجہ فرمائیے گا، رضی اللہ اور علیہ السلام کا فرق. علیہ السلام اور رضی اللہ میں فرق یہ ہے، جن سے علیہ السلام راضی ہوں وہ ہوتے ہیں رضی اللہ. واہ 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 واہ. کیا کہنے کیا کہنے. جن سے علیہ السلام راضی ہو وہ ہے رضی اللہ. مجھے نہیں معلوم آپ کیا سماعت فرمانا چاہتے ہیں، مگر جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرماتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پروردگار ان کا واسطہ، ان کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، ہم ان کا راستہ نہیں چاہتے جو گمراہ ہیں، یا جن پر تیرا غضب ہے، یعنی جن پر تیرا غضب ہے ہم ان کو نہیں چاہتے. تو معصوم سے پوچھا گیا یہ غضب اللہ کن کے ذریعے کرتا ہے، راضی کن کے ذریعے ہوتا ہے؟ تو اللہ نے کہا میری رضایت کا مرکز بھی فاطمہ ہے، غضب کا مرکز بھی فاطمہ ہے. اب یہ دیکھتے جاؤ، جس سے فاطمہ راضی وہ رضی اللہ، جس سے فاطمہ ناراض وہ لعنت اللہ. ماشاء اللہ. علیہ السلام وہ ہے جنہیں خود ڈائریکٹ اللہ سلام، اور لعنت اللہ وہ ہے جن سے علیہ السلام راضی نہ ہو، بھلی تم رضی اللہ کہتے رہو. توجہ چاہتا ہوں جملہ، بھلی تم رضی اللہ کہتے رہو اور جسے بھی کہو تمہاری مرضی. واہ 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 واہ. یزید کو رضی اللہ تمہارا کہنا، جملہ دے رہا ہوں، یزید کو تمہارا رضی اللہ کہنا تمہارے رضی اللہ کے معیار کا پتہ دیتا ہے. میں نے جملہ کہہ دیا ہے، یزید کو رضی اللہ کہنا تمہارے رضی اللہ کے معیار کو بتا دیتا ہے. اب جسے جسے بھی تم رضی اللہ کہو، ہم تو یزید کے آئینے میں دیکھتے ہیں. جن کے ہاں یزید رضی اللہ ہو، ان کے ہاں رضی اللہ کا کیا معیار ہوگا؟ یزید رضی اللہ کہو، بڑے شوق سے کہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پریشانی نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. تم ہمیں جلوسوں سے روکتے ہو. میں ایک جملہ کہتا ہوں، ہم بھی رک جاتے اگر رحمت للعالمین رک جاتے. ہم بھی اپنا روٹ بدل لیتے اگر رحمت للعالمین اپنا روٹ. کیا کہنے کیا کہنے. یاد نہیں آ رہا؟ ایک خاتون تھی جو کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی. یا نبی آپ روٹ بدلیں. کہا اس کا کام اپنا ہے، میرا کام اپنا ہے. یا رسول اللہ کب تک اسی روٹ پر رہیں گے؟ کہا تب تک روٹ پر رہوں گا جب تک وہ خاتون بدل نہیں جاتی. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ہم تو گھر میں بیٹھ کے حسین کو یاد کرتے ہیں، یہ روٹ نکالتا
سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول خدا نے فرمایا او دنیا والو، میں تب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری بیٹی زہرا راضی نہ ہو۔ رسول کے رضایت کا مطلب زہرا، اور تم اسے رضی اللہ کہہ رہے ہو جس نے رسول کی بیٹی کے بیٹے کو۔ ہائے 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 ہائے۔ تمہیں صحابہ کا بڑا خیال آتا ہے، اور ہم کہتے ہیں جو صحابہ کو نہ مانے اس پہ لعنت۔ گھبرا رہے ہیں؟ جو صحابہ کو نہ مانے اس پہ لعنت ہے۔ پھر کہیں جو صحابہ کو نہ مانے اس پہ لعنت ہے۔ مگر جو منافق کو صحابی کہے اس پہ بھی تو لعنت۔ اب یہ تم تحقیق کرو، منافق کون تھا، صحابی کون تھا؟ جو صحابی تھا اسے تو کہا رسول نے السلمان منا اہل البیت۔ اور یہ اتنے کریم ہے خدا کی قسم، کہتے ہیں کہ تم ہماری صفتوں کو اختیار کرو، رضی اللہ کے سفر سے اٹھا کر تمہیں علیہ السلام نہ بنائے تو حسین نہ کہنا۔ ہائے 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 ہائے۔ رضی اللہ کا کلیبر کم ہے، علیہ السلام کا کلیبر بلند ہے، اور لعنت اللہ بیچ میں رضی اللہ کا مرحلہ آیا ہی نہیں، ڈائریکٹ علیہ السلام، ڈائریکٹ علیہ السلام پہ پہنچا دیا۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 بھول تو نہیں گئے ماشاءاللہ۔ درود، نمبر 3 سلام، نمبر 5 صدقہ، نمبر 4 صدقہ۔ جیسے نبی پر صدقہ حرام ہے ماشاءاللہ۔ ویسے آل پر صدقہ حرام ہے۔ اب بھی کہتے ہو کہ ہم نبی جیسے، کیا ہی کہنے، کیا ہی اور کہنے۔ 5ویں بات رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت میرے ساتھ علم میں برابر ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور چھٹی بات لے لیں، رسول کہتے ہیں جیسے میری محبت واجب ویسے اہل بیت کی محبت واجب، بلکہ کمال یہ ہے رسول نے عبادتوں کی قبولیت کو اپنی محبت شرط قرار نہیں دیا۔ اپنی رسالت پر ایمان لانا شرط قرار، بلکہ اہل بیت کی مودت کو شرط قرار دیا۔ کہا میں قبول ہی تب کروں گا جب اہل بیت سے مودت کروں۔ عبادت کی قبولیت، اہل بیت کی مودت، اگر اہل بیت سے مودت کرتے ہو تو تمہاری عبادت خدا قبول کرے گا۔ اگر اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، مودت نہیں کرتے، عبادتیں کرتے رہو، پھر جملہ کہوں، اور نے عبادتوں کو نہیں بدلا، اور نے اپنے مودت کا رخ بدلا۔ پتہ چلا انسان جس سے مودت کرے گا اس کی عبادتیں اسی کے حوالے۔ اب تبھی اللہ نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، نبی شریعت پہنچاتا ہے، امام خدا کی بارگاہ میں شریعت لے جاتا ہے۔ اب اللہ نے کہا قیامت کے دن میں تمہیں امام کے پیچھے بلاؤں گا، اب تمہاری مرضی، جنت والے امام کے پیچھے جاؤ، جنت والے امام کے پیچھے جاؤ، یا جہنم والے امام کے پیچھے جاؤ۔ خدا کی قسم میں دعا کرتا ہوں پروردگار مجھے ابو طالب کے ساتھ محشور کرنا، انہیں یزید کے ساتھ۔ پہلا کلیہ لعنت کے ذریعے سے ان سے لا تعلق ہو جاؤ۔ دوسرا کلیہ اگر تمہیں لگتا ہے صحیح ہے تو دعا کرو اللہ تمہیں ان کے ساتھ محشور کرے۔ ہم علی کے پیچھے اٹھیں گے،
بے شک بے ہم شک اپنے وقت کے امام زمانہ کے پیچھے اٹھیں گے. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں ابو طالب کی امامت میں اٹھانا, الہیہ الہیہ اور ابو طالب کی امامت میں اٹھیں گے. اپنے پہلے بیٹے علی سے لے کر مہدی تک سب کی امامت کے پیچھے اٹھیں گے, ان کی امامت میں اٹھیں گے. اگر تم میں جرت ہے تو جو رسول کے دشمن تھے کہو نا تمہیں ان کے ساتھ مشہور کرے. واہ 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 واہ. میرے دوستوں, میرے جوانوں, مسئلہ واضح ہے, کوئی اتنی مشکل میں نہیں ہے, کوئی اتنا الجبرا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. آج بھی دو ہی گروہ ہیں, ایک حسینی ہے ایک یزید. اسی لیے لمحہ لمحہ یہ یزید کا دفاع کرتے ہیں. اسی لیے میں نے جملہ کہا تھا یزید ان کے گلے کی وہ ہڈی ہے جسے نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. یزید سے ہاتھ نہیں چھوڑا, اور ہم یہ مجلسیں کرتے رہیں گے تب تک جب تک یزید پر کامل لعنت اللہ کا اظہار نہ ہو جائے, اعلان نہ ہو جائے. درود پڑھیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور آپ نے دیکھا کس طرح نعرہ تکبیر, اللہ اکبر نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, یا رسول اللہ نعرہ رسالت, یا رسول اللہ نعرہ حیدری, یا علی نعرہ حیدری, یا علی. نعرہ خجلوتی محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہ یہاں پر رسول مباہلہ میں پنجتن پاک کو لا کر اپنے وجود کے ساتھ پنجتن کو لا کر بتا رہے ہیں کوئی علی کے مقابلے میں آئے نہ صرف وہ لعنتی ہے بلکہ جھوٹا بھی ہے. نہ صرف وہ جھوٹا ہے بلکہ وہ حق پر ہو ہی نہیں سکتا. نہ صرف وہ حق پر نہیں ہو سکتا بلکہ وہ طہارتوں کے خلاف جاتا ہے, وہ اہل بیت کے خلاف جاتا ہے. کون تھے امام حسن, کون تھے امام حسین, کون تھے مولا علی, کون تھے جناب سیدہ, کون تھے رسول خدا. میرے دوستو کربلا میں یہی نقشہ آپ کو نظر آئے گا. کربلا بھی مباہلے کا نام, آپ سوال نہیں کریں گے کربلا میں کیسے پنجتن پاک درست ہوتے ہیں. وہاں تو مولا حسن تھے, مولا حسین تھے, مولا علی تھے, جناب سیدہ تھی, رسول خدا تھے. یہاں پر کیسے ہوتا ہے کہ حسن کی جگہ پر مولا حسین قاسم کو لے گئے, مولا علی کی جگہ پر بولے کس کو لے کر گئے, مولا عباس. جناب زہرا کی جگہ پر کس کو لے گئے, جناب زینب. آپ پر رسول کی جگہ پر کس کو لے گئے, اپنی ذات, اور اپنی ذات کی جگہ پر کس کو لے گئے, ششماہ اصغر کو. کربلا میں اصغر حسین بن کر گئے تھے. اللہ اکبر. آج آپ نے دیکھا جلوسوں میں اصغر کے علم کو, اصغر کے جھولے کو دکھایا جا رہا تھا, شبیہ کو دکھایا جا رہا تھا. یہ کیوں جھولا دکھایا جا رہا ہے, اس لیے تاکہ بتایا جائے کہ یزیدیوں نے یہ کام کیوں کیا, اس کی وجہ کیا تھی. مولا کیوں لے کر آئے مولا حسن کی جگہ پر جناب قاسم کو, مولا علی کی جگہ پر مولا عباس کو, جناب زہرا کی جگہ پر بی بی زینب کو, رسول کی جگہ پر خود کو, اور اپنی جگہ پر مولا اصغر کو کیوں لائے؟ کیونکہ یہ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم مانتے ہیں اہل بیت کو, تو مولا حسین ان کے سامنے ان دعویٰ کے مقابلے میں چیزوں کو لاتے. کہتے اگر رسول کو مانتے تو مجھے قتل نہ کرتے, اور اس سے بڑھ کر اگر واقعاً یہ رسول کو مانتے تو علی اکبر کی طرف تیر نہ پھینکتے. علی
علی اکبر تو شبیہ رسول ہے. اگر یہ علی کی خلافت کو مانتے تو عباس پہ حملہ نہ کرتے. اگر جناب حسن کی خلافت کو مانتے تو جناب قاسم پہ حملہ نہ کرتے. جب یہ تمام چیزیں ظاہری طور پر اسلام ان کے ہاتھوں سے گیا تو ایک چیز بڑھتی تھی جسے کہتے ہیں انسانیت. مولا نے کہا کہ میں کیسے دنیا والوں کو بتاؤں کہ جو میرے مقابلے میں آئے ہیں وہ انسان نہیں درندے ہیں. کیسے بتائیں؟ کہا میں 6 ماہ علی اصغر لے جاؤں گا. اگر ان میں انسانیت ہوتی تو اصغر کو پانی دے دیتے. میں نہیں سمجھتا کہ جناب علی اصغر کے مسائل کو گہرائی سے پڑھوں اور پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کیونکہ اصغر کا نام ہی کافی ہے. آپ قربانی کے مسائل میں جاتے ہیں، وہاں قربانی کے لیے جب تک قربانی 6 ماہ کی نہ ہو تب تک قربانی پیش نہ کرنا. 9 محرم کو لڑنے کے لیے آئے تھے. حسین نے کہا ہم 10 محرم کو جنگ کریں گے. کہا اس کی ایک وجہ یہ ہے علی اصغر 10 رجب کو پیدا ہوئے تھے. 10 محرم کو علی اصغر قربانی کے اہل بن رہا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام حسین کے. کہا میرا اصغر قربانی کے اہل ہو جائے پھر اسے خدا کی راہ میں قربان کروں گا. ایک قضیہ آیا رسول خدا کے پاس. ایک اونٹنی لائی گئی. 2 لوگ تھے. ایک کہتا تھا یہ میری اونٹنی ہے، دوسرا کہتا تھا یہ میری اونٹنی ہے. تو ایک نے کہا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں یہ اونٹنی میری ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ اس کے جگر میں سوراخ ہوگا. کہا اس کے جگر میں سوراخ ہوگا. کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے، جب اسے ذبح کیا گیا تو اس کے جگر میں سوراخ تھا. رسول خدا نے کہا تمہیں کیسے معلوم کہ اس کے جگر میں سوراخ ہے؟ کہا کیسے نہ ہوتا، میں نے اس کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا تھا. میں نے اس کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا تھا. اور ایک مرتبہ رسول گریہ کرنے لگے اور عجب نہیں حسین کو یاد کر کے کہا ہوگا کہ حسین تیرے سامنے ایک بچہ نہیں کئی بچے ذبح کیے جائیں گے. اللہ جانے حسین کا کیا عالم ہوگا. اور کربلا میں 8 مائیں ایسی ہیں جن کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا ہے. ذبح کیا گیا. اللہ اکبر. جب مولا حسین نے آواز دی هل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ روایت کہتی ہے خیمے سے رونے کی آواز آئی، خیمے سے کوہرام بپا ہوا. حسین واپس آئے تو ایک مرتبہ آقا زادی سکینہ یہ کہتی ہے میرا بھائی پھپھی اماں کے ہاتھوں پہ تڑپ رہا تھا. میرا بھائی اصغر پھپھی اماں کے ہاتھوں پہ ایسے تڑپ رہا تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے. کہا بہن کیا ہے؟ کہا بھائی جب سے آپ نے حد من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی تب سے اصغر کو جھولے میں قرار نہیں. گویا کہ اصغر کہہ رہے ہیں بابا میں سپاہی موجود ہوں، آپ حد منا کی صدا نہ لگائیں. ارے جب تک اصغر ہے اور اصغر سے برداشت نہیں ہوتا بابا غربت کا نعرہ بلند کریں. آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ مولا حسین نے لیا. جناب رباب نے کہا آقا جو بھی سپاہی گیا وہ تیار ہو کے گیا، وہ زرہ باندھ کے گیا. مجھے پتا ہے میرا سپاہی زرہ تو نہیں لے سکتا، اسلحہ تو نہیں لے سکتا، مگر ذرا تیار تو کروا کے آؤں. بزرگان یہ فرماتے ہیں جناب رباب نے اصغر کو سبز کرتا پہنایا. کرتا پہنانے کے بعد چند جملے کہے اصغر تو ننھا ہے مگر یاد رکھنا بھلی ننھے ہو مگر ہو تو حسین کے بیٹے. مگر تمہیں ایک جملہ کہتی ہوں اصغر مجھے آقا زادی زہرا کے سامنے شرمندہ نہ کروانا. اصغر تم نے دیکھا جب تک اور سپاہی
زندہ تھے، کسی بھی سپاہی نے حسین تک زخم لگنے نہیں دیا۔ اے اصغر، تمہارے ہوتے ہوئے حسین کو زخم نہیں لگنا چاہیے۔ اصغر مولا تیار ہوئے مولا حسین کے ہاتھوں پر۔ آپ کو معلوم ہے جن جگہوں پر حسین مولا نے اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے، ان میں سے ایک جگہ یہ ہے کہ مولا حسین کہتے ہیں اے شیعو، کاش تم ہوتے، دیکھتے میں کیسے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ کاش تم ہوتے، دیکھتے میں کیسے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا اے ظالموں، قصور میں نے کیا ہے، اس بچے نے کیا قصور کیا ہے تمہاری نظروں میں، اس کو پانی دے دو۔ ایک مرتبہ فوج اشقیاء میں کوہرام بپا ہو گیا، کہا یہ چھوٹا بچہ، اس نے کیا قصور کیا ہے؟ اتنے میں شمر نے کہا اے ہرملہ جلدی کرو ورنہ یہ انقلاب آ جائے گا۔ اتنا بڑا انقلاب تو بڑے سپاہی میں نہ لا سکے جتنا یہ بچہ لا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہرملہ نے تیر جوڑا۔ آپ کو پتا ہے ہرملہ کے تیر کی خاصیت کیا تھی؟ 3 نوکیں تھی اس میں، 3 نوکیں تھی۔ جب ہرملہ نے تیر جوڑا نا تو ہرملہ کے ہاتھ لرزنے لگے۔ شمر نے پوچھا کیا بات ہے، تیرے ہاتھ لرز کیوں رہے ہیں؟ کہتا ہے جب تیر جوڑتا ہوں اس کی ماں خیمے سے آواز دے کر کہتی ہے ہرملہ انصاف کر، اپنا تیر بھی دیکھ، اپنا تیر بھی دیکھ، میرا چھوٹا علی اصغر بھی دیکھ۔ ایک مرتبہ ہرملہ نے تیر چلایا، تیر پرواز کرتا ہے اور سرسراہٹ کے ساتھ اصغر کے گلے تک پہنچتا ہے۔ روایت کے یہ جملے ہیں اذن الی اذن، ایک کان سے نکلتا ہوا دوسرے کان تک۔ اصغر پلٹ گئے اپنے بابا کے شانے تک، تیر مولا حسین کے شانے میں لگا۔ ایک مرتبہ اصغر اپنے زمانے بے زبانی سے ہلکی مسکراہٹ سے کہتا ہے بابا معاف کرنا، تیر بڑا تھا، بابا معاف کرنا، تیر بڑا تھا، گلا چھوٹا تھا، ورنہ ماں سے تو وعدہ کیا تھا جب تک زندہ ہوں بابا کو زخم لگنے نہ لوں گا۔ مگر عجیب روایت ہے، امام صادق یہ فرماتے ہیں اس تیر سے اصغر ذبح ہو گئے۔ ذبح کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ذبح جانور ذبح تب کہلاتا ہے جب تک اس کی 4 رگیں کٹ نہ جائے اور اس کی پوری گردن اور آخری سرا بچ جائے، اسے ذبح کرتے ہیں۔ اللہ جانے ظالم نے تیر ایسا چلایا تھا کہ مولا صادق یہ کہتے ہیں اصغر اس سے ذبح ہو گئے۔ اللہ جانے حسین مولا نے اصغر کو کیسے سنبھالا، تیر کو کیسے نکالا، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ مگر جب لے کر آئے خیمے کی طرف تو ایک مرتبہ جب خیمے کی طرف آ رہے تھے تو مولا حسین جو ابھی تک لاشیں لاتے ہوئے گھبرا نہیں رہے تھے، ایک مرتبہ آگے بڑھتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، جملہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ مولا نے اصغر پہ ابا اوڑھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھ کے کہتی ہے بابا کیا میرا بھائی پانی پی کے آ گیا؟ مولا حسین کوئی جواب نہیں دیتے۔ اتنے میں جناب رباب آتی ہے، کہتی ہے میں زہرا کی بہو ہوں، اے مولا دیکھوں تو صحیح میرا اصغر پانی پی گیا۔ اب جو دیکھا بی بی رباب نے ایک جملہ کہا کہ میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ نہر کسے کیا جاتا ہے؟ اونٹ کو کیا جاتا ہے۔ یعنی ظالم نے وہ اسلحہ چلایا جو اونٹ پہ چلانا چاہیے تھا ششمہ، مگر ظالم نے اونٹ والا اسلحہ چلایا۔ عزیزدارو آپ کو پتا ہے جناب علی اصغر 3 بار شہید ہوئے، 3 بار۔ میں آپ کے رلانے کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں بس اتنا ہی کر سکتا ہوں جو میرے بس میں ہے وہ پڑھ دوں۔ مولا اصغر کو 3 بار ذبح کیا گیا۔ ایک پہلی مرتبہ
جب تیر لگا اور ظالموں نے پوچھا کہ اصغر وہ جو چھوٹا بچہ تھا وہ کہاں ہے تاکہ ہم اس کے سر کو بھی نوکے نیزہ پہ بلند کریں۔ ایک نے کہا حسین خیمے کے پیچھے تھے اور لگے سے رہا تھا، اپنا خزانہ چھپا رہے ہیں، اپنا خزانہ چھپا رہے ہیں۔ ظالم آئے خیموں کے پیچھے یہی 3 صوبہ تیر لگانے لگے، 3 صوبہ تیر لگانے لگے۔ ظالم لگاتے لگاتے ادھر رباب کیا کہتی ہے، پروردگار میرے اصغر کی خیر، کیا ایک دفعہ کافی نہ تھا، میرا اصغر ذبح ہوا۔ ظالم لگاتے لگاتے ایک مرتبہ اصغر کے سینے میں تیر پیوست ہوا اور جسد اصغر باہر نکلا۔ ارے یہ دوسری مرتبہ ذبح کرنا ہے، تیسری مرتبہ ظالموں نے اصغر کے سر کو دھڑ سے جدا کیا۔ میں کہتا ہوں اللہ نہ کرے کوئی ماں اپنے ششماہے کو، ابھی آپ تابوت دیکھیں گے، ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے، مگر ایک مجھے جملہ کہنے دے، جب یہ قافلہ بازار کوفہ سے گزرا اور ششماہ علی اصغر کا سر نوکے نیزہ پر دیکھا، خواتین نے دیکھ کر کہا کاش اس کی ماں مر گئی ہو،